بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْحَجِيرَةِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ دوپہر کی نماز میں جلدی آنے میں کیا فائدہ ہے تو ضرور سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اور اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ عشاء کی نماز میں اور صبح کی نماز میں کیا اجر اور فضیلت ہے تو ضرور ان نمازوں میں شرکت کرتے اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ اصل میں یہ وہی حدیث مبارکہ ہے، ایک ٹکڑا اسی کا پہلے گزشتہ درس میں گزرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو لوگ قرآن اندازی کرنے لگتے۔ تو دوسرا حصہ پھر یہ آیا کہ ظہر کی نماز کی عظمت اور عشاء اور فجر کی عظمت۔ ظہر کے ٹائم پر تپش ہوتی ہے، نیند لگی ہوتی ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنے کی وجہ سے انسان تھکن میں ہوتا ہے۔ اس وقت جب اللہ کے سامنے حاضری کے لیے سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو بہت بھاری لگتا ہے۔ اسی بوجھ کو ختم کرنے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کی فضیلت کا تمہیں پتہ لگ جائے تو تم سب سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کرو گے۔ اس وجہ سے کوشش کیا کریں کوئی بھی نماز آپ سے رہ نہ جائے، اور نماز کا رہ جانا بہت بڑی تباہی ہے۔ اور عشاء اور فجر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی فضیلت کا تمہیں پتہ لگ جائے تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو ضرور لوگ اس کے لیے آتے، حاضری لگاتے، مسجد میں پہنچتے، اگرچہ ان کی ٹانگیں کام نہ کر رہی ہوں، اگرچہ ان کا دھڑ جسم کام نہ کر رہا ہو، اگرچہ وہ چل نہ سکتے ہوں، لیکن گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر کے اپنے جسم کو کھینچ کر کے اور مسجد میں پہنچتے تاکہ ہم اس فضیلت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے، جماعت کو چھوڑنے کی وجہ سے جو عذاب اور مصیبتیں ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے لوگ اتنی بھی تکلیف کر کے آتے لیکن نماز کے اندر سستی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی عظمت کو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شان کو، فضیلت کو، اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔